السلام علیکم۔ گزشتہ 20 سالوں میں کمپیوٹر نے یا انفارمیشن ٹیکنالوجی نے جتنی ترقی کی ہے تو شاید ہی میرے خیال میں دنیا میں کوئی چیز اتنی تیزی سے تبدیل ہوئی ہو۔ بڑی سلو کمپیوٹر سے لے کر اب اتنے فاسٹ کمپیوٹر اویلیبل ہیں کہ وہ جو شاید آج سے 10 سال پہلے کا سپر کمپیوٹر تھا اس سے ایک ایوریج سپیڈ کا کمپیوٹر جو ہے وہ آج یعنی اس کے مقابلے میں آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے اب جیسے جیسے کمپیوٹرز کی سپیڈ بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح سے ایک اور ڈومین یعنی جس کو ریسرچ ایریا کہیں یا اس کی اپلیکیشن کہیں وہ بھی اسی حساب سے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کی ایک مثال آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے۔ اب انٹیلیجنس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان میں جو چیز ذہانت جس کو ہم کہتے ہیں وہ بیسیکلی وہ یہ ہے کہ جو ذہانت ہے وہ انسان کی ملکیت ہے یا انسانوں کی ملکیت ہے۔ تو اب اس کو جب آپ ریپلیکیٹ کر رہے ہیں تو وہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مصنوعی ذہانت ہے، یعنی جس طرح انسان سوچتے ہیں اور چیزیں سوچتی ہیں اسی طرح سے انسان سوچیں۔ تو اب جو یہ مصنوعی ذہانت ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بڑی تیزی سے گرو کر رہی ہے، اور وہ اتنی تیزی سے گرو کر رہی ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ابھی آج سے 2-4 سال پہلے لوگ مینول کر رہے تھے وہ اب کمپیوٹر خود بخود کرتا ہے، اور اس کی جو ایکوریسی ہے وہ اس سے کنسیڈریبل زیادہ ہے، یعنی کہ جو نارمل فار ایگزامپل ڈاکٹر ہیں وہ ایک کسی بھی مریض کا سی ٹی اسکین کا معائنہ جس طریقے سے کر سکتے ہیں، جس مہارت سے اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، اس سے 100 گنا زیادہ بہتر طریقے سے اور زیادہ سپیڈ کے ساتھ کمپیوٹر جو ہے وہ سی ٹی اسکین کا معائنہ بھی کر سکتا ہے اور اس میں سے چیزیں وہ یعنی کنکلوڈ بھی کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے جیسے جیسے یہ مصنوعی ذہانت بڑھتی جا رہی ہے وہ بہت سارے جو ڈومینز ہیں فیلڈز ہیں ان کو وہ ایک قسم کا ختم کرتی جا رہی ہے، اب یوں کہہ سکتے ہیں۔ تو اسی میں ایک جو چیز میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں وہ ایک ایلون مسک کا پروجیکٹ ہے اوپن اے آئی کے نام سے، تو اس کے ایک کمپوننٹ ہے۔ تو آئی تھنک 1950 میں ایک 1950 میں ٹیورنگ ایک انگلش سائنٹسٹ تھا انگلینڈ کا، اس نے کہا تھا کہ جی ذہانت جو ہے وہ اگر کوئی مشین ایسی بن جائے جو کہ جس سے آپ بات چیت کر رہے ہوں اور وہ دوسرے بندے کو پتہ نہ چلے کہ یہ وہ انسان سے بات کر رہا ہے یا مشین سے کر رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کی ذہانت جو ہے وہ مشین انسان کے قریب ہے۔ تو اب ایلون مسک نے ایک جو پروجیکٹ بنایا ہے اوپن اے آئی کے نام سے جس کے اوپر وہ اربوں ڈالر خرچ کر رہا ہے، اس کا ایک فیچر ہے چیٹ جی پی ٹی کے نام سے۔ اب چیٹ جی پی ٹی جو ہے وہ تقریباً اس لیول پہ چلی گئی ہے جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی وہ وہی کام کر رہی ہے جو یعنی تقریباً انسان کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی بہت ساری اگزامپلز ہیں، مثال کے طور پہ اب میں ایک دو اس کی اگزامپلز بتاتا ہوں۔ یہ چیٹ openai.com چیٹ کے نام سے یہ جو ہے اس کا انٹرفیس ہے، اس کے اوپر کوئی بھی آپ چیٹ تھریڈ کریٹ کریں تو اب یہاں سے آپ یہ نیو چیٹ تھریڈ کریٹ کریں گے تو یہ اسی طرح سے آپ کے ساتھ کنورس کرے گا جیسے کہ انسان کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کین یو کریٹ این آئیڈیا فار اپ کمنگ برتھ ڈے آف مائی کڈس۔ سو یہ کوشچن ہے۔ اب دیکھیں اس کا کوشچن وہ اب کچھ آئیڈیاز دے رہا ہے جی، وہ کہتا ہے جی یہ دیکھیں یعنی کہ ہیو اے تھیم پارٹی بیسڈ آن چائلڈ فیوریٹ ٹی ویز، اور یعنی وہ اس کو ایگزیکٹ پریسائزلی جو ہے وہ آپ کو کچھ نہ کچھ وہ جنریٹ کر رہا ہے۔ تو یہ تو ایک کامن سوشل انٹریکشن ہے جو آپ اس سے کریٹ کر رہے ہیں۔ تو میں چونکہ کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، اب کمپیوٹر سائنس کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسے کام ہیں جو آپ اس میں کر سکتے ہیں۔ اگزامپل کے طور پہ لیتے ہیں کہ جی جیسے آپ نے کوئی جاوا میں پروگرام لکھنا ہے اور آپ کہتے ہیں جی ایسا پروگرام لکھیں جو 2 نمبرز کو
جمع کر کے دکھا رہا ہوں. تو اس کو کہتے ہیں کین یو رائٹ اے جاوا پروگرام دیٹ کین سم ٹو انٹیجر نمبرس. تو سرٹنلی یعنی وہ اس کو شور ہے, وہ ڈاؤٹ بھی نہیں ہے, وہ اس نے دیکھیں یہ جاوا کا ایک پروگرام لکھا ہے اور یہ جو ہے وہ میرے خیال میں ہارڈلی اس نے 10-12 سیکنڈ لگائے ہیں. وہ ایک پروگرام لکھا ہے جو کہ وہی کام کر رہا ہے اور ساتھ اس کی ڈسکرپشن بھی لکھ رہا ہے کہ یہ اس میں کیا کیا کلاسز یوز کی ہوئی ہیں, کیسے ورک کر رہا ہے. تو اب اس پروگرام کو اگر آپ یہاں سے ایز اٹ از یہاں سے اٹھائیں, اس کو جاوا کے اندر کسی کلاس میں ایڈ کریں تو یہ نہ صرف رن ہوگا بلکہ وہ مطلب رن ہو جائے گا, ایرر فری رن ہو جائے گا. تو ایک تو یہ اس کا اسپیکٹ ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ تو بڑا ایک آسان سا ایک پرابلم تھا. اس کو ری جنریٹ کریں گے تو وہ آپ کو پھر اور اسی طرح سے ملتا جلتا جو ہے کویشچن وہ جنریٹ کر دے گا. اسی طرح سے میں اگر اس کو تھوڑا سا کمپلیکس ٹاسک دوں تو میں کہتا ہوں کین یو رائٹ اے پروگرام کوڈ ان پائتھن لینگویج فار چیٹنگ ایپلیکیشن. ٹھیک ہے جی. تو ادھر سے مطلب میں یہ اس کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک پروگرام لکھیں جو چیٹنگ ایپلیکیشن ہو اینڈ ٹرین اٹ آن اے لوکل اور انہوں نے کسٹم ڈیٹا سیٹ. ٹھیک ہے. تو یہ آپ جتنا بہتر طریقے سے اس کو ان کے کویشچن لکھیں گے تو وہ اس حساب سے جو ہے وہ اب وہ دیکھیں اس کا جواب جو ہے وہ شور. اب یہ ایسے یعنی کویشچن ہیں جو اس سے پہلے اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ آپ کو پورے یعنی کہ اس کے اوپر لوگ جو ہیں وہ پروجیکٹس کرتے ہیں کہ جی یہ ہمارا. اب یہ دیکھیں اس نے کچھ کویشچن لکھے ہیں. اب یہ جو چیٹ بوٹ ہے یہ اس نے آپ کو بتا دیا کہ یہ آپ یہ والی لائبریریز یوز کریں چیٹ بوٹ, یہ کچھ کویشچنز ہیں اور اس کو جو ہے وہ آپ اس طرح سے وہ کویشچن پٹ کریں گے اور وہ جو ہے وہ آپ کو رسپانس کرے گا. ٹھیک ہے جی. تو اسی طرح سے کوئی بھی یعنی کہ کوئی بھی آپ پروگرام اس سے کوئی اور چیز ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ کین یو رائٹ اے پروگرام ان جاوا وچ can automate a lift operations. ٹھیک ہے. تو اب یہ پروگرام اچھا اب اس کے اس کو اب رن کرتے ہیں. تو ود ان فیو سیکنڈس وہ پروگرام آپ کو لکھ کے دے رہا ہے. تو اب یہ جو یعنی اچیومنٹ ہے تو میرے اپنے خیال میں تو یہ ایک بڑی ریولیوشنری اچیومنٹ ہے جو ابھی اس پروجیکٹ نے اچیو کی ہے. یہ اوپن اے آئی چیٹ کے نام سے پروجیکٹ ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی چیز یعنی کہ میرا اپنا خیال ہے کہ یہ جو آرٹیکل رائٹنگ ہے یہ کم از کم ٹیکنیکل رائٹنگ یا آرٹیکل رائٹنگ وہ والا فیلڈ تو شاید مطلب یہ ریپلیس کرنے لگا. کیونکہ ایک آپ آرٹیکل لکھواتے ہیں اس کے اوپر آپ یعنی سپوز کریں جی میں ریجنل کویشچن پوچھتا ہوں کین یو رائٹ سم سوشل نارمس ان پاکستان. ٹھیک ہے. ہاں اب یہ کویشچن ہے. اب اس کے اوپر جی شور. اب وہ کہتا ہے جی یہ سوشل نارمز ہیں جی. گریٹنگس آپ پہلے السلام علیکم کہتے ہیں. رسپیکٹ ادرس. اچھا جینڈر رول, موڈیسٹی, ہاسپٹیلٹی, پرسنل پیس. تو یہ جو اب اس کی یعنی کہ جو آؤٹ پٹس ہیں
جو 5-6 کویشچن میں نے اس سے کیے ہیں تو یہ یعنی بالکل ڈفرینٹ کویشچن ہیں. ایک میں پروگرامنگ لینگویج کا پوچھ رہا ہوں، ایک میں اس کو پائتھن کا پوچھ رہا ہوں، ایک میں جاوا کا پوچھ رہا ہوں، یہ میں سوشل کویشچن کر رہا ہوں. تو اب یہ والے جو آنسرز ہیں بڑے پریسائز ہیں. اب یہ جو اس نے یعنی کہ ڈیٹا سیٹ ٹرین کیا ہے تو یہ کئی ٹیرا بائٹ کا ٹیکسچل ڈیٹا ہے، یعنی کہ یہ ٹیکسٹ انڈرسٹینڈنگ کی ہے. اور وہ کئی ٹیرا بائٹ کا ٹیکسٹ کا ڈیٹا سے مراد یہ ہے کہ یہ والا جو یعنی اس کے کئی بلین پیرامیٹرز ہیں. بلین پیرامیٹرز وہ جو مشین لرننگ جانتے ہیں سمجھتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ بلین پیرامیٹرز کا مطلب کیا ہے. اور یہ 2021 تک کا ڈیٹا اس کے اوپر ٹرین کیا ہوا ہے. تو اب اگر اس نے سپوز کریں جی 2022 کے ڈیٹے پہ ٹرین کر لیا تو وہ یہ والی جو یہ یعنی کہ ایک پروڈکٹ ہے اس کی، یہ تو بہت ساری رائٹنگ والی چیزوں کو تو ریپلیس کر دے گی. پروگرامنگ والی یعنی آپ کے بہت سارے جو آن لائن ایگزامز ہوتے ہیں، کویشچنز ہوتے ہیں، تو وہ کویشچن آپ ادھر لکھیں گے تو آپ اس کا آنسر مل جائے گا. ایون آپ اس کو جس طرح سے کہیں گے یعنی کہ وہ آنسر ایسا وتھ ڈسکرپشن کومنٹس پراپر اس کی آؤٹ پٹ ہوگی. تو میرے اپنے خیال میں یہ بہت سارے کچھ ایک یعنی ریپلیس کرنے جا رہا ہے. اوپن اے آئی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں چیٹ یا آپ سمجھیں اس کو ایک ٹیکسٹ پروسیسنگ کی اپلیکیشن ہے. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اوور آل بھی بہت کچھ ریپلیس کرنے جا رہی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑی ایک ریولیوشنری پروڈکٹ ہے جو اوپن اے آئی چیٹ ڈاٹ اوپن اے آئی کی چیٹ جی پی ٹی بھی کہتے ہیں اس کے نام سے، یہ اس نے لانچ کی ہے ایلون مسک کے پروجیکٹ نے. تو دیکھتے ہیں آگے یہ جو الٹیمیٹلی اس کا اینڈ کیا ہوتا ہے، یا یہ جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے وہ ہیومنز کو ریپلیس کرتی ہے یا کہیں پہ وہ ان پروڈکٹس کو ہیومن اپنے اسسٹنس کے طور پہ یوز کرتا ہے. لیٹ اس سی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.